أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقال تعالى في موضع آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال صلى الله عليه وسلم معزز مہمانان محترم، عزیز و دوستو، ہم جانتے ہیں کہ شمسی تاریخ کے اعتبار سے ابھی سال شروع ہوا ہے اور اس کے لگ بھگ 5 دن ابھی گزرنے والے ہیں۔ ہمیں دیکھنا اور سوچنا یہ ہے ہر آنے والا نیا سال پچھلے گزر جانے والے سال ہی کی طرح ہوتا ہے، کوئی چینجز اس کے اندر نہیں ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس سال کے اندر جن چیزوں کو متعین کیا ہے کہ فلاں مہینے میں بارش ہوگی، فلاں مہینے دھوپ کے ہوں گے، موسم گرما کے ہوں گے، موسم سرما کے ہوں گے، ہر سال کے اندر یہی چیزیں ہوتی رہیں گی۔ جو پچھلے سال گزرا وہ اسی سال بھی وہی سورج اور اسی وقت پر طلوع ہوتا ہے، اور جو اس سال میں جو آنے والی چاند ہوتے ہیں پچھلے سال بھی اسی ڈیٹ پر آتی ہیں، کوئی رد و بدل نہیں، کوئی اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، گھنٹے بھی وہی 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ دن کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے ہر پرانے سال اور ہر آنے والے نئی سال کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہ جو آنے والا سال ہوتا ہے یہ بندوں کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے جو بنایا ہے سسٹم، عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ نے 12 مہینے بنائے سال کے، اور ہر سال 12 مہینہ کا ہوتا ہے، 12 مہینے کے بعد ایک سال گزرنے لگتا ہے۔ پچھلے جمعے میں بھی کچھ باتیں آئی تھیں کہ ہمارا ہر گزرنے والا سال یہ ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، محاسبے کے لیے ہمیں دعوت دیتا ہے۔
یہ جب تک بندے کی سانس چلتی رہیں گی اس وقت تک یہ آنے والے سال نئے آتے رہیں گے، پر بندہ کرنا کیا ہے، یہ اصل مقصود ہے۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہر آنے سال کے اندر دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک تاجر، ایک کاروبار آدمی سال کے اختتام پر بیٹھتا ہے، سوچتا ہے کہ میں نے پورے سال کے اندر، شروع سال سے لے کر اب تک میں نے تجارت کے اندر کتنا پیسہ لگایا، کتنی پونجی میں نے لگائی اور مجھے ملا کیا ہے۔ ہر گاڑی چلانے والا ڈرائیور ہو وہ سال کا حساب لگاتا ہے، میں نے گاڑی کے اندر اتنی مقدار کا تیل ڈالا ہے، اتنے کلومیٹر تک میں نے سفر کیا، مجھے نفع کیا ملا ہے۔ اور بزنس مین کو دیکھیں، وہ تو پائی کا حساب رکھتا ہے کہ پچھلے سال میری جو تجارت ہے، میرا کاروبار ہے، میرا بزنس ہے، آسمانوں کو چھو رہا تھا، اور وہ عزائم کرنے لگتا ہے کہ میں نے اتنے سال اتنے پیسے لگائے اور یہ جو سال چل رہا ہے میں اتنے اور زیادہ ایکسٹرا کروں گا تو مجھے ایکسٹرا منافع ملے گا۔ دنیا کا ہر بندہ، چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑا ہو جائے، آپ کو ایسا بندہ ضرور ملے گا کہ مجھے اتنا سال نفع ملا ہے، آئندہ سال مجھے اور زیادہ نفع ملنا ہے، ایسے کون سے طریقے ہیں میں اختیار کر سکوں۔ روزی کے پیچھے بھاگ رہا ہے بندہ، دنیا کے اندر گمنام ہو رہا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے، اور ہم تو اتنے اندھے ہو گئے دنیا میں، صبح میں اٹھتے ہیں وہ بھی دنیا میں لگا دیا، شام سو رہے ہیں تب بھی دنیا کے اندر پڑے ہیں۔ اور دنیا ایسی چیز ہے جتنا تیزی کے ساتھ بندہ دنیا کے پیچھے جاتا ہے اور دنیا اسے لات مار کر کے آگے نکل جاتی ہے، ایک نہ ایک دن یہ بندہ خود دنیا کے پیچھے بھاگنے والا دنیا کے اندر ختم ہو جاتا۔ تو یہ دنیا والوں کا سسٹم ہے کہ ہر چیز کا حساب کرنا ہے، میرا کاروبار ترقی کیسا کرے، میرا بزنس ڈیولپمنٹ کے اندر کیسا آئے، ترقی کیسی ہو۔ لیکن وہی سوچ جو ہم کاروبار میں کرتے ہیں، تجارت کے اندر کرتے ہیں، کبھی ذرا سوچیں بیٹھ کر کے ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے۔ اتنا قیمتی ہمارا وقت ہے، اتنی قیمتی زندگی اللہ نے دی ہے، اور ایک ایک سیکنڈ ہمارا گزر رہا ہے، ہم تو خوش ہوتے ہیں۔ ایک سال ہمارا گزر جاتا ہے، سیلیبریٹ مناتے ہیں، سال گرہ مناتے ہیں، جو سال گرنے لگتا ہے اس کا سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ بظاہر ہماری آنکھوں کے نظر میں ہم تو بڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہماری عمر گھٹ رہی ہے۔ منوں ٹنوں کا اگر برف کا ڈلا لے جا کر کے اگر دھوپ میں رکھیں تو جب دھوپ آئے گی تو پگھلتا 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 وہ برف بالکل ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہماری زندگی کی مثال بھی یہی ہے، ہماری زندگی تو برف سے زیادہ قیمتی ہے اور برف سے جلدی گھلنے والی ہے، کیونکہ برف کا جو پگھلنے کا ٹائم ہے وہ تو انسان بتا سکتا ہے کہ اتنا بڑا برف کا ڈلا اگر رکھ دیا جائے تو چند منٹ کے اندر یہ بالکل ڈلا، جو برف کا ڈلا ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ، برف سے زیادہ قیمتی ہماری زندگی ہے، کیونکہ ہماری زندگی کب ڈھلے گی کوئی بتا نہیں سکتا۔ کبھی بھی آنکھ مجھ سکتی ہے، کبھی بھی جسم ٹھنڈا پڑ سکتا ہے، ہاتھ اور پیر کبھی بھی اکڑ سکتے ہیں، دل کی دھڑکنیں کبھی بھی سٹاپ ہو سکتی ہیں، کوئی بھروسہ نہیں۔ تو برف سے زیادہ قیمتی ہماری زندگی ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے اس قیمتی زندگی کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اے میرے ایمان والے بندو، مجھے ماننے والوں، میرا اقرار کرنے والوں، تم اللہ سے ڈرو، اور ذرا یہ سوچو کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، آنے والا کل جو ہے، یوم قیامت ہے، یوم آخرت ہے، اس کے لیے تم نے تیاریاں کی کیا ہیں۔ دنیا میں ہوتے ہوئے تم نے ایک ٹارگٹ بنایا تھا، الٹیمیٹ گول تم نے قائم کیا تھا کہ مجھے فلاں سال میں میرا یہ ٹارگٹ ہے، پھر تم نے شیڈیول بنایا تھا کہ مجھے کرنا اس طریقے سے ہے۔ لیکن اللہ پوچھتا ہے تم نے آخرت کے لیے تمہارا گول کیا تھا، ٹارگٹ کیا تھا، تمہارا شیڈیول کیا تھا۔
تو جواب کیا دیں گے؟ دنیاوی اعتبار سے تو ہم بہت آگے نکل گئے، آسمان پر پہنچ گئے، چاند پر پہنچ گئے۔ ہر سال آنے والا دنیاوی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے ہمارا ترقی پہ ترقیاں کر رہا ہے، اور اخروی اعتبار سے ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ پچھلا جو گزرا تھا وہ سال، اس میں ہم نے عبادتیں بہت کی، اب جو یہ سال ہے اس میں عبادتیں ساری ٹھپ۔ جیسے ہی دن گزر رہا ہے ہم دنیا میں تو ترقی کر رہے ہیں، آخرت کے اعتبار سے ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم دنیاوی اعتبار سے پیچھے ہوتے اور اخروی اعتبار سے آگے ہوتے، کیونکہ دنیا جتنا بھی ہم ہاتھ پیر دوڑا دیں، جتنا بھی ہاتھ پیر لگا لیں، اللہ رب ذوالجلال جب تک ہماری مقدر کی روزی ہمارے مقدر میں لکھی ہے، ہمارے حصے میں لکھی ہے، اس وقت تک بندے کو نہیں اپنے پاس بلاتا۔ ہسپتال میں ہم نے دیکھا ہے کہ بندہ آخری عالم میں ہوتا ہے، آخری سٹیج میں ہوتا ہے، اب جانے والا ہے دنیا کو چھوڑ کر کے، 2 دن تک بھوکا رہا، نہ کھایا جا رہا ہے، نہ پلانے سے وہ بندہ پینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ وہ اب مرنے والا ہے، بالکل اس کی زبان بند ہونے کے قریب ہے، اس وقت وہ پانی مانگتا ہے، 2 دن سے بالکل کچھ کھایا پیا نہیں۔ اب کوئی اس کی نگرانی اور دیکھ بھالی کرنے والے لاتے ہیں گلاس کے اندر پانی، اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، جب وہ اٹھاتا ہے 2 گھونٹ فوراً اس کی جان نکل جاتی ہے۔ اس کی مقدر میں تھا کہ جب تک اس کا آخری گھونٹ پانی کے اندر سے یہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار لیتا، اس کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر مرنا تھا تو 2 دن پہلے مر جاتا، جبکہ کھانا پینا بالکل بند ہو چکا تھا، تیسرے دن پانی کا 1 گھونٹ پی کر کے مر رہا ہے، تو اللہ یہ دکھلا رہا ہے جب تک کہ اس کے مقدر میں ایک دانہ میری روزی کا باقی رہے گا، تب تک میں اس کی جان اس کے جسم سے الگ نہیں کروں گا۔ تو ہماری روزی مقدر کی ہمیں ملے گی، دنیا بھی مقدر کی ملے گی، اس کے پیچھے ہم ہاتھ پیر لگا رہے ہیں پھر بھی ہم بیکار۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ ہر آنے والا سال، پچھلا گزرنے والا سال ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ تم نے پچھلے سال کے اندر جو گزر چکا ہے اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں، اور آگے آنے والے سال کے اندر اس کی بھرپائی کر لے۔ اور عجیب خدا کا سسٹم ہے، عجیب بات ہے کہ دنیا کے اندر ہماری عمر کا، ہماری دنیا ختم ہونے کی، ہماری سانسیں بند ہونے کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر ہمارے پاس ٹائم ہوتا کہ بھئی ہم 70 سال کے بعد مرنے والے ہیں، تو ہمارے 60 سال پورے دنیا میں ہم لگا دیتے، ایڑی چوٹی کا زور لگاتے تھے، یعنی 60 پر 9 سال 69 سال ہم دنیا کے لیے حوالے کر دیتے، لیکن ہم سوچتے کہ بھئی 70 سال میں میری جان جانے والی ہے، تو بالکل 1 سال ہم اللہ کے حوالے کر دیتے۔ عجیب بات، ایسا بھی سسٹم نہیں ہے۔ دادا اپنے پوتوں کے جنازے اٹھا رہا ہے، نانا اپنے نواسوں کے جنازے اٹھا رہا ہے، باپ بیٹوں کے جنازوں کو کاندھے دے رہا ہے۔ تو یہ خدا کا سسٹم ہے۔ اللہ رب الجلال کہتا ہے سمجھ جاؤ، اس کے اندر تمہاری کوئی گارنٹی اور کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اگر ٹائم ہوتا تو تم تیاری کر لیتے۔ میں نے تمہاری عمر کو بنایا ہے بغیر ٹائم کے بنایا، کبھی بھی تمہاری روح نکل سکتی ہے۔ اس کے لیے دیکھنا ہے وَلْتُنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے۔ ابھی سال شروع نہیں ہوتا، اس سے پہلے ہی پلاننگیں شروع ہو جاتی ہیں۔ نئے سال ہے، مجھے جرنی کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، ایک شیڈول، ایک خاکہ تیار ہو جاتا ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھیں، قسم اللہ کی کھا کر کے یہ بتائیں، اگلے آنے والے سال، پچھلے سال نے، گزشتہ 5-6 دن پہلے ہم نے آخرت کی تیاری کے لیے کیا خاکہ اور کیا شیڈول بنایا ہے؟ الٹیمیٹ گولز قائم کیے ہیں، ٹارگٹ کچھ بنائے ہیں ہم نے۔ حق تو یہ تھا کہ بے نمازی یہ عہد کر لیتا کہ اے اللہ پچھلے سال تیرا غضب مجھ پر نازل ہوا ہے، اے اللہ میں تیرے دربار میں آج سے عہد کرتا ہوں کہ ایک فرض نماز میری نہیں چھوٹے گی۔
بے نمازی نمازی بن جاتا. اور اللہ کا دین دیکھیں کتنا آسان ہے. اللہ خود کہتا ہے, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, الدین یسر, تم دین کے اندر آؤ, دین بالکل آسان ہے. ہم نمازوں کو بوجھ سمجھتے ہیں. پورے 24 گھنٹے دن کے اللہ رب ذوالجلال نے ہم پر صرف 5 نمازوں کو رکھا ہے, صرف 5 نمازوں. اور ایسا بھی نہیں کہ اس 5 نمازوں کے اندر پورا دن آپ ان کے پیچھے پڑے رہیں. آپ اندازہ لگائیں ایک نماز پڑھنے میں کتنے وقت لگتا ہے, کتنے منٹ خرچ ہوتے ہیں. زیادہ سے زیادہ جہری نمازوں کے اندر 10 منٹ بہت مشکل سے. تو ایک اللہ کا بندہ صبح سے شام تک اللہ کی نعمت سے لطف اٹھاتا رہے اور اللہ کے اتنے بڑے حکم سے روح گردانی کرے, پیٹھ پھیر لے, گویا کہ وہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے, اللہ جہاں میں تیرے احکام کی میں پابندی نہیں کرتا, تو نے نماز پڑھنے کو کہا میں پڑھ نہیں سکتا, جو تجھے کرنا ہے کر لے. جو بے نمازی آدمی ہے, جو نمازوں کو چھوڑتا ہے, گویا کہ وہ اللہ سے چیلنج کر رہا ہے, میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں تجھے جو کرنا ہے کر, میں جو کروں گا مجھے کرنا ہے. تو حق تو بندے کا یہ تھا, جو بے نمازی ہے وہ نماز پڑھنے لگ جاتا. ہم نے دنیا کے اعتبار سے سوچا ہے یہ سال میرا اچھا گزرے, تو آخرت کے اعتبار سے ہم کیوں نہ سوچیں. اور جو نمازی ہیں تو وہ بھی ایک سٹپ آگے نکل جاتے. وہ یہ سوچتے کہ مجھے اللہ نے فرائض پڑھنے کی توفیق دی ہے, کیوں نہ میں تہجد پر قدم رکھوں. پھر جو برے لوگ ہیں, اعمال بد کے اندر ملوث ہیں, چوری, ڈکیتی, شراب نوشی, دوسروں کا حق دبانا, جھوٹ بولنا. ایک عجیب بات ہے, ہماری سمجھ سے باہر ہے. آدمی سور کا گوشت کھانے کو پسند نہیں کرتا. دیکھیں ایک بات بہت سے لوگوں کے خیال میں ہوتا رہے گا, مسجد کے اندر یہ سور کا لفظ اچھا نہیں لگتا. اللہ رب ذوالجلال نے اپنے کلام میں اس کا لفظ عربی میں نکالا ہے خنزیر. اس کا جو ترجمہ اردو میں ہوتا ہے اسے سور کہتے ہیں. اگر یہ گالی کے اعتبار سے اگر کسی کو دے تو اللہ اس کی پکڑ کرتا ہے. اگر قرآن کا ترجمہ اس انداز سے کرتے ہیں, اس میں کوئی ویسی بات نہیں ہے. بہت سے لوگوں کے دماغوں کے اندر یہ بات نہیں ہوتی, تو میں نے اس سے بتا دیا. تو ہم خنزیر کا گوشت کھانے کو ناپسند کرتے ہیں. ایک سچا پکا مسلمان کہتا ہے خنزیر کا گوشت. ایک آدمی شراب پی رہا ہے, آپ سے کہہ دیں یا مجھ سے کہہ دیں بھائی شراب پی لو, ہم تو بھاگنے لگتے ہیں. شراب اللہ کے غضب کو للکارنے والی حرام چیز پر میں قدم اٹھاؤں. لیکن کبھی بھی یہ بندہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ جھوٹ ان دونوں چیزوں سے زیادہ خطرناک ہے. جھوٹ خنزیر کا گوشت کھانے, شراب پینے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آئے, آ کر کے پوچھنے لگے میں زندگی کو چینج کیسے کروں, میں اچھی طرف کیسے آؤں, نیکی کی طرف میری رغبت ہو جائے, میں کیا کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل جو تم دین میں کر رہے ہو میں پوچھوں گا, لیکن بات یہ ہے میں تمہیں ایک چیز کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ جھوٹ نہ بولنا. وہ صاحب دوسروں کی چیزوں کو اٹھا لیتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک جگہ باڑی لگی ہوئی تھی جہاں پر کھیت وغیرہ میں کچھ چیزیں ڈالتے ہیں کہ ادھر والا ادھر پھلانگ کرنا ہے. تو وہ صاحب گئے, چڑھنا سوچا, پھر خیال آیا نہیں میں نے اللہ کے نبی کو بات دی تھی, اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جھوٹ نہ بولنا, تو اب میں یہاں سے چراؤں گا, یہاں سے کچھ چیزیں نکالوں گا, پھر اللہ کے سامنے میں تو سچ بولنا ہی ہے, میں نے وعدہ کر کے آیا ہے, تو کیا میں اللہ کے نبی کو یہ بتاؤں گا اللہ کے نبی کے پاس آئے اللہ کے نبی آج بھی میں نے چوری کی ہے. تو وہ صاحب یہ سوچ رہے نہیں اللہ کے نبی کے سامنے مجھے سچ بولنا ہے, اب سچ بولنے کے لیے مجھے اچھا کام کرنا پڑے گا, بالکل میں اسے چھوڑ دیتا ہوں. پھر وہ اللہ کے نبی کے پاس گئے, کہا اللہ کے نبی میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا, میں چاہتا تو جھوٹ اللہ کے نبی سے کہہ سکتا تھا لیکن میں نے جھوٹ نہیں کی. اور قرآن میں اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین الا لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹے بندے پر ہر وقت اللہ رب ذوالجلال کی پھٹکار ہوتی.
ہم فیشن سمجھنے لگتے ہیں. کاروبار میں اگر کسی سے کوئی گاہک آ جائے تو اسے جھوٹ اور سوچنے یہ لگتے ہیں کہ میں نے ڈبل نفع کمایا. ایسے بربادی ہو ایسی کمائی پر. اللہ کی لعنت، خود اللہ اپنی لعنت کو برسا رہا ہے ایسے بندوں پر. وہ ہمارے لیے خیر کہاں سے بن سکتی ہے؟ یہ جھوٹ کا پیسہ، کسی کو ڈبویا ہوا پیسہ، کسی کو دھوکے سے دے کر حاصل کیا ہوا پیسہ جب بندہ کھاتا ہے، جب اپنے فیملی کو کھلاتا ہے، تو اس کے بچے زندگی بھر حرام چیزوں کے اندر پڑیں گے، چونکہ باپ نے اپنے بچوں کے پیٹوں کے اندر حرام غذاؤں کو ٹھوس کر کے بھرا. اب ایک وقت کے بعد بندہ کہتا ہے پتہ نہیں میری اولاد اتنی نکمی کیسے ہو گئی، اتنی نافرمان کیسی ہو گئی، میری ایک بات نہیں مانتی، ایک نماز نہیں پڑھتی. قصور اولاد کا نہیں ہے، قصور تو ان ماں باپ کا ہے، اس باپ کا ہے جس نے زندگی بھر دھوکے کے پیسوں سے اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام مال کو ٹھوسا ہے. تو اولاد بڑے ہونے کے بعد بے نمازی نہیں بنے گی تو اور کیا بنے گی؟ اور جو انسان کے پاس فرشتے ہوتے ہیں، اللہ کے پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس جو فرشتے ہوتے ہیں، جب بندہ ایک مرتبہ جھوٹ نکالتا ہے تو میلوں کی دوری پر فرشتے بھاگ جاتے ہیں. فرشتے رحمت والے ہمارے سے دور. دوسرا قرآن کی وعید الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر ہمیشہ اللہ کی لعنت. جس پر اللہ کی لعنت ہو اس کی زندگی خوشگوار کیسے بن سکتی ہے؟ تو غلط کام کرنے والوں کو سوچنا تو یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ میں نے پچھلے پورے سال میں اپنی زبان میں جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں کہا. اے اللہ آج میں اقرار کرتا ہوں کہ آج کے بعد اس سال کے اندر میں کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولوں گا. اگر تھوڑا سا صحیح، 1 روپیہ ہی صحیح، 1 دن کی روزی ہی مجھے مل جائے، اے اللہ میں حلال طریقے سے کما کر کے کھاؤں گا جس کے اندر جھوٹ نہ ہو. ہونا تو ایسے ارادے کرنا چاہیے تھا. جو نماز سے دور وہ نماز کی طرف آتے، جو قرآن سے دور وہ قرآن کی طرف آتے. ہر بندہ آج قرآن سے دور ہے. دنیا کے اخبارات ہیں، دنیا کی پڑھائیاں ہیں، ایجوکیشن ہے، ساری چیزوں پہ ہم نے قدم رکھ دیا، سب چیزوں میں ہم پاس ہو گئے. قرآن کی جب باری آتی ہے سارے کے سارے زیرو سے ہم فیل ہو چکے ہیں. روزانہ صحیح کم از کم 1 رکوع قرآن کا. میرے بھائیوں، ہم ساری زندگی، اپنی زندگی کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں. جب کوئی مردہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو میرا باپ ہو یا میرا دادا ہو، کوئی بھی ہم اسے لے جا کر کے قبر میں رکھتے ہیں تو سارے رشتہ دار، سارے اس کے دوست و احباب وہاں سے کھسک لیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ قبر میں جو چیز جائے گی وہ بالکل عین وقت کے اندر جو قریب میں مردے کے رہے گی، وہ تو ایک تو نماز سامنے رہے گی، ایک تو قرآن کی تلاوت جو زندگی میں کرتا رہا وہ رہے گی، ایک تو روزہ رہے گا، دوسرے نفلی اعمال اس کے آ کر کے آس پاس کھڑے ہو جائیں گے. اگر بندہ زندگی بھر ان پڑھ رہا، ایجوکیشن میں کمال کا آدمی ہے، قرآن میں زیرو ہے، قبر کے اندر کیا کام آئے گا اس کا قرآن؟ کیسے سفارش کرے گا؟ وہاں کے عذابات سے اس کا قرآن کیسے فیس کرے گا؟ جب زندگی بھر قرآن کو اس نے ٹچ نہیں کیا ہے تو قرآن آئے گا کہاں سے؟ جا کر کے الماریوں کے اندر اپنے گھروں کے کھول کر کے دیکھیں، قرآنوں کو دیمک کھا چکی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے ایک آیت زندگی بھر پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی نوبت نہیں آئی. جب دولہا بنتا ہے تو اس کے سر پہ تھما دیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ اس لیے تھمایا نہیں جاتا کہ تجھے تیرا بیاہ ہو رہا ہے، تیری شادی ہو رہی ہے، اب تو قرآن لے کر جا کے ایک حفاظت کے طور پر الگ سے رکھ دینا، اس لیے نہیں دیا جاتا. ہر بے دین کے گھر میں بھی قرآن اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہاں سے ایک میاں بیوی کی نئی زندگی تمہاری شروع ہونے جا رہی ہے. قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، ہر وقت قرآن کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو چلانا، اسی لیے قرآن دیا جاتا ہے.
ہم نے کبھی اس کا مفہوم ہی نہیں سمجھا کہ شادیوں کے اندر قرآن کیوں دیا جاتا ہے. ہم تو اس کو اپنا رواج سمجھ چکے ہیں. بڑی بڑی شادیاں ہوتی ہیں اپنے رشتہ داروں کی، ہم تو قرآن گفٹ میں کر رہے ہیں. قرآن دینے والے کو نہ پتہ ہوتا ہے نہ لینے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے قرآن دیا کیوں جا رہا ہے. میرے بھائیو، یہی وہ قرآن ہے. جب مرنے کے بعد ہمارے رشتہ دار ہمارا ہاتھ چھوڑ دیں تو یہی کام آنے والا ہے. یہ سال ابھی تو شروع ہوا ہے، 5 دن گزرے ہیں، پورا سال باقی ہے. دل کے اندر تہیہ کر لے، ایک امید لگا لے، ایک یقین کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ اللہ رب ذوالجلال سے یہ کہے، اے اللہ میں ایک پارہ نہیں صحیح، کم از کم روزانہ 4-5 سطروں کی ایک رکوع ضرور پڑھ لیا کروں گا. تو پھر قسم خدا کی اس کی زندگی کے اندر دیکھیں کتنے انوارات اس کے گھر میں آتے ہیں، کتنے برکات خیروں کا نزول ہوتا ہے. ہم کتنے لوگوں کو ایسے دیکھیں، پیسہ پہ پیسہ، پیسوں کی گدیوں پہ سو رہا ہے، لیکن حالات اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے. صبح میں جب کاروبار سے واپس آتا ہے تو ڈھیر سارا پیسہ ڈالتا ہے، شام میں جب گھر واپس آتا ہے تو ڈھیر سارا پیسہ گھر والوں پہ لٹاتا ہے، لیکن اس کی زندگی کے اندر اتنی پریشانیاں، اللہ کی پناہ، سارے پیسوں کو خرچ کرنے کے باوجود وہ پریشانیاں ختم نہیں ہوتی. یہ پریشانیاں اسی لیے آتی ہیں کہ گھروں میں قرآن پڑا ہوا ہے، اس کو کھول کر چھونے کی نوبت نہیں آ رہی. نئے سال میں یہ عہد کریں، جو بے نمازی ہیں وہ یہ عہد کریں کہ اے اللہ میں ایک وقت کی بھی نماز میری اس سال سے میرے موت تک کبھی ناوا نہیں ہوگی. پھر نمبر 2 پر جب میری صبح ہوگی قرآن کی تلاوت سے میں اپنی صبح کا آغاز کروں گا. نمبر 3 پہ آئے ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امت ہیں. جب باری آتی ہے تو سینہ ٹھوک کر کے کہتے ہیں کہ ہم محمدی ہیں. کیا خاک محمدی ہے. سائنس کا پوچھ لیں تو ہمارا بچہ بتانے کے لیے تیار. ایجوکیشن کے بارے میں پوچھ لیں تو نوجوان سے نوجوان سارے لوگ بتانے کے لیے تیار. لیکن میرے آقا کی سیرت ایک ایسی چیز ہے، ہم نے ہاتھ چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس کے پیچھے پڑنا ہی چھوڑ دیا. روزانہ تھوڑا سا ہی صحیح اگر ہم اپنی نبی کی سیرت کو جانیں گے تو قسم خدا کی ہمیں غم بھی خوشی میں ہماری تبدیل ہو جائے گی. یوں محسوس ہوگا کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا پہ حالات آتے رہے. اللہ رب ذوالجلال اتنی بڑی ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات کو ڈالا ہے، تو ہم کون سے کھیت کے مولی ہیں؟ جب نبی پر حالات آئے، کیسے حالات میرے نبی پر نہیں آئے، تو ہم جب پڑھیں گے میرے نبی کے حالات کو ہمیں احساس ہوگا. جب اللہ کے نبی پر اتنے حالات آئے، اتنے غموم آئے، اتنے اللہ کے نبی حزن و ملال کے اندر آئے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کا فیس کیا ہے. میں اللہ کے نبی کا امتی ہوں تو میں غم کو کیوں فیس نہ کروں. تو جس دن سے آقا کی سیرت بندہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس دن سے اس کا غم بھی خوشیوں کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. نماز، ہر وقت کی نماز نہ چھوٹے، اس کا عہد ہونا ہے. جھوٹ سے بچنے کا عہد ہونا ہے. زندگی ہماری بہت قیمتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے. جب بندہ چوری کرتا ہے سب سے پہلے آس پاس دیکھتا ہے کوئی مجھے دیکھنے والا. لیکن یہ دیکھنا بھول جاتا ہے، اپنے سر کو اوپر اٹھانا بھول جاتا ہے. ہاں، ایک راستہ میرے سر کے اوپر اور ہے جہاں میں میرے خیال اور میرا دماغ اس کی طرف نہیں جاتا. اطراف سب کچھ دیکھ لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی نظروں سے، گہری نظر سے دیکھتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا ہے. اوپر دیکھنا چھوڑ دیتا ہے کہ ایک ایسا راستہ ہے جو کبھی بھی خدا کا راستہ بند نہیں ہو سکتا. اور اللہ کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. ہر بندے کے ساتھ میں نے 2 نگرانوں کو مقرر کیا ہے. ہمارے دائیں جانب دائیں کندھے پر ایک نگران، بائیں کاندھے پر ایک نگران. اور اچھے اعمال کو لکھنے والا کرامن ہوگا، برے اعمال کو لکھنے والا کاتبین ہوگا. ہماری ہر ادا کو وہ نوٹ کرتے رہیں گے، چھوٹے سے چھوٹے عمل کو نوٹ کرتے رہیں گے. اور ایک عجیب بات بتاؤں، جو بندہ دنیا میں جھوٹ کہتا ہے وہ آخرت میں بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے جھوٹ کہے گا.
اتنی خطرناک بیماری. دنیا میں تو جھوٹ کہنا تھا وہ تو کہہ لیا، لیکن یہ ایسی عادت ہے کہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر بھی بندہ جھوٹ بولے گا. اللہ قیامت کے دن بندہ اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ پوچھے گا اے میرے بندے بتا تو نے اپنی عمر کس حالت میں گزاری؟ تو بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری نافرمانی نہیں کی، ہر پل میں نے تیری فرما برداری کی ہے، تیرے احکام پہ میں نے چلایا ہے اپنے آپ کو. اللہ کو پہلے سے علم ہے کہ میرے بندہ جھوٹا ہے، لیکن بندہ کہاں مانے گا بغیر گواہی کے؟ کبھی ہم نے مانا ہے؟ مجھ پر کسی چیز کا الزام لگا، حکومت سے میرے اوپر کوئی چیز آئی، تو میں سب سے پہلے پوچھوں گا بھائی آپ کے پاس نوٹس ہے گواہی کے طور پر؟ پہلے ہم نوٹس مانگیں گے. میرے خلاف جو الزام لگایا جا رہا ہے اس کی حقیقت اور سچائی کہاں تک ہے، تو بندہ نوٹس منگوائے گا پھر دیکھے گا. اللہ کا سسٹم بھی ایسا ہے، چونکہ ہر کوئی بھی مخلوق اپنے اللہ کی بات کہاں سے سمجھ پائے گا. میں نے شروع میں سورہ عصر کی تلاوت کی تھی، والعصر ان الانسان لفی خسر. اس کے اندر اللہ رب ذوالجلال زمانے کی قسم کھا رہا ہے، قسم ہے زمانے کی، اللہ قسم کھا رہا ہے. اللہ کو ضرورت کیا پڑی قسم کھانے کی؟ اللہ جو چیز کہنا چاہتا ہے وہ مخلوق کی زبان اور دماغوں کے اعتبار سے، چونکہ ہمیں قسم کھانے کی عادت ہے، جب تک کوئی بندہ قسم نہیں کہہ لیتا ہم اس کی بات نہیں مانتے. تو اللہ بھی قسم کھاتا ہے تاکہ بات میں پختگی آئے، ورنہ تو اللہ سے بڑا صادق کون ہے؟ اللہ کہتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، ہے کوئی اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تو اپنے وعدے کا بھرپور وعدہ کرنے والا ہے، وعدے کو توڑنے والا نہیں ہے، خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے. اپنی بات کا سچا ہے پھر بھی اللہ قسم کھا رہا ہے. تو میں کہہ رہا تھا بندے کو قیامت میں لایا جائے گا اللہ کے سامنے، بندے سے پوچھے گا اے میرے بندے تیرا سسٹم کیا تھا دنیا کے اندر، تیرے احوال کیسے تھے، عمر کہاں پہ لگائی، کیسا خرچ کیا، حالات کیسے تھے؟ تو بندہ کہے گا یا اللہ میں نے ہمیشہ تیری مان کر کے چلی ہے. تو اللہ بلائے گا ذرا ان فرشتوں کو پکڑ کر کے لاؤ، کرامن کاتبین کو لایا جائے گا. چونکہ بندے کو دنیا میں عادت ہے گواہی مانگنے کی، ایویڈنس مانگنے کی، تو اللہ رب ذوالجلال کرامن کاتبین کو بلائے گا، پھر اس کی ساری کرتوت اس کے سامنے دکھائے گا، دیکھ لے بھائی تیرے یہ نام اعمال. تو میں بتا رہا تھا جو بندہ دنیا میں جھوٹ بولتا ہے آخرت میں بھی اللہ کے سامنے بھی وہ جھوٹ بولنے لگتا ہے، کہے گا یا اللہ میرے نہیں یہ اعمال. کتنی عجیب بات ہے جب ساری اس کے نام کے ساتھ، اس کے ڈیٹیلز کے ساتھ، اس کے فلاں وقت میں اس نے یہ کرتوتیں کی تھیں، یہ نیک اعمال کی تھے، ساری چیزیں اس کے سامنے رکھنے کے باوجود جب گناہ زیادہ نظر آئیں گے بندے کے، بندہ کہے گا یا اللہ یہ میرے ہے ہی نہیں. جھوٹا یہاں پر بھی جھوٹا، مخلوق میں بھی جھوٹا، خالق کے سامنے بھی جھوٹا ہے. تو پھر اللہ مسکرائے گا، تو اللہ کہے گا یہ بندہ اتنا جھوٹا ہے، لو ایویڈنس اس کے کام نہیں آئیں گے. تو اللہ اسٹرانگ ایویڈنس کو لائے گا. اللہ کہتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون یوم تشہد علیہم السنتہم. اللہ رب ذوالجلال اس کے منہ کے اندر مہر لگا دے گا، صرف اس کی زبان کے اندر بولنے کی گویا یہ عطا کرے گا. بندہ نہیں بولے گا، پھر اس کی زبان بولنا پڑے گی، اس کے ساری زندگی کے سارے کرتوتوں کو اللہ کے سامنے بیان کرنے لگے گی، پھر اللہ اس کو بھی بند کر دے گا. اللہ کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. پھر اللہ رب ذوالجلال اس کے ہاتھ سے پوچھنا شروع کرے گا، تو اس کے سارے دونوں کے دونوں ہاتھ اس کی زندگی کے سارے اعمال اللہ کے سامنے کھول کر کے بیان کر دیں گے. پھر ران اللہ کے سامنے گواہی دے گی، پیروں کو اللہ پوچھے گا تو اس کے پیر اٹھ کر کے یہ گواہی دیں گے اے اللہ ہاں مجھے اس نے ان جگہوں پر چلایا ہے، تیری نافرمانی کی جگہوں پر مجھے لے جایا گیا ہے. تو اس قوی ایویڈنس کو دیکھ کر کے بندہ خاموش ہو جائے گا. کرامن کاتبین کی گواہی
اسے ٹھکرا دے گا میں اسے نہیں مانتا۔ جب خود بندہ اپنے اعضاء کی گواہی سنے گا تو اس وقت مجبور ہو کر کے کھڑا ہو جائے گا، پھر عاجز آ جائے گا، پوچھے گا اللہ اب بتا تیرے اعضاء خود تیرے خلاف گواہی دے رہے ہیں، تو اس وقت بندہ ماننے کے سوا مجبور ہو جائے گا، ماننے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو بندہ دنیا کے اندر جھوٹ بولتا ہے وہ خدا کے سامنے حاضر ہو کر بھی جھوٹ بولنے سے نہیں شرمائے۔ تو ہر آنے والا سال ہمیں ایک الٹیمیٹ گول قائم کرنا چاہیے، اہداف ہونا چاہیے، ہمارے پاس شیڈیول ہونا چاہیے، ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ دنیا میں ہم تو ترقی پہ ترقی کرنے کے ہم خواب سوچتے ہیں، آخرت کے ہم کیا قدم اٹھائیں، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے۔ جو بے نمازی ہے وہ نماز کی پابندی کا عہد ابھی سے کرے، جو قرآن سے دور رہیں، گھروں کے اندر قرآن کو دیمک کھا چکی ہے، یہ عہد کرے، توبہ کرے، لا تیری اتنی بڑی کتاب جو تو نے ڈائریکٹ اپنے نبی کے قلب اطہر پہ اتارا وہ میرے گھر میں ہے لیکن تو نے مجھ سے توفیق چھین لی ہے، اللہ میں آج سے زیادہ نہ صحیح 1 رکوع روزانہ پڑھ لیا کروں گا۔ جو بندے جھوٹ کے عادی ہیں ان کو جھوٹ سے توبہ کر کے اس نئے سال کے اندر اللہ رب ذوالجلال سے عہد کرنا چاہیے کہ اے اللہ کبھی بھی میں آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جن لوگوں نے اپنوں کے غیروں کے حقوق دبائے ہیں انہیں واپس کر کے ان کے حق اللہ رب ذوالجلال سے توبہ کرنا پڑے گا۔ اگر آدمی نمازی ہے، صدقہ دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، حج پہ حج کر لیے ہیں، زکوٰۃ اس کے ذمے میں، باقی نے ساری چیزوں کو ادا کر دیا ہے، لیکن اگر کسی کا حق 1 روپیہ، 1000 2000 لاکھوں کی بات نہیں، 1 روپیہ اگر کسی کا ناحق اٹھایا ہے تو جنت میں اس کی انٹری اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنا حق نیکیوں سے سامنے والے کو دلوا دے۔ دنیا میں اگر ہو تو 1 روپیہ میں دے سکتا ہوں، آخرت میں پیسے کہاں سے آئیں گے؟ سامنے والا لڑ پڑے گا۔ اگر کسی کی 1 بالشت زمین، عموماً جب لوگ گھر بناتے ہیں تو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں تھوڑی سی زمین کے لیے۔ ایک آدمی سوچتا ہے، پتا ہے اسے یہ میری زمین نہیں ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ سامنے والا کمزور ہے، میں اس سے قوی ہوں، میری بات دنیا والوں کے سامنے چل سکتی ہے، تو یہ سوچ کر وہ 1 بالش اگر زمین دبا لیتا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ ناحق ہے، تو اللہ رب ذوالجلال اس 1 بالش زمین کو قیامت کے دن 7 آسمان 7 زمین برابر توق بنا کر کے اس کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو اس سے بھی عہد کریں کہ آج کے بعد میں کسی کے حقوق ان کی پامالی نہیں کروں گا۔ ہاں اگر کوئی کسی کو معلوم ہے کہ میں نے اتنے لوگوں کے حقوق دبائے ہیں تو واپس کرنا ضروری ہے موت سے پہلے، ورنہ مغفرت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میری نمازیں ایک طرف، زکوٰۃ روزے ایک طرف، لیکن حقوق کی جب باری آتی ہے تو اللہ بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے حقوق اللہ میرے حقوق ہیں، بندے تو نے نماز نہیں پڑھا ہے، تو نے زکوٰۃ نہیں دی تھی، فرض تو تیرے اوپر پہلے ہی سے تھا، روزے تو نے نہیں رکھے، اس کا تعلق مجھ سے ہے، یہ میرے حقوق ہیں۔ اگر میں چاہتا ہوں تو مشرک کے علاوہ سب کو معاف کرنے پہ تیار ہوں، لیکن جو تو نے کسی کا حق دبایا ہے اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے، یہ تو بندے کا حق ہے۔ جہاں پر بندے کا حق آ جاتا ہے تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ تو جب بندہ مرتا ہے کسی کے ناحق پیسے دبا کر کے، زمین دبا کر کے، تو اللہ رب ذوالجلال بھی اپنے ہاتھ کو اٹھا لیتا ہے۔ جب تک اس کا معاملہ حقوق العباد کا، اس کا سیٹلمنٹ نہیں ہو جاتا، اس کے اندر مکمل طور پر اس کا پورا سیٹ اپ نہیں ہوتا، تو اس وقت بھی اللہ رب ذوالجلال اس کی مغفرت کی کوئی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو جو بندے نماز سے دور ہیں ان کو عہد کرنا چاہیے پورا سال جو ابھی 5 دن کا ہوا ہے شروع ہو کر کے میں نماز پڑھوں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا۔ جو غلط کام کے اندر ملوث ہیں ان کو اس بات کا عہد کرنا ہے میں رشوت سے پیچھے ہٹوں گا، اب تک میں نے رشوتیں کھائی، اب تک میں نے بیجا زبان کو چلایا، جھوٹ میں ملوث کیا، دھوکہ دیا، ساری چیزوں کو میں آج کے بعد نہیں کروں گا۔ اللہ رب ذوالجلال سے اس بات کا عہد کرنا چاہیے۔ پھر پورا سال ختم ہونے کے بعد دیکھیں قسم خدا کی ہماری زندگی کے اندر کچھ چینجز آ جائیں گے۔ پچھلی ہماری زندگی جو دھوکہ دہی میں، اللہ کی نافرمانیوں میں گزری، اور یہ سال
جو ہم نے اللہ رب ذوالجلال سے عہد کیے تھے، پھر ہم نے اپنے آپ کو برقرار رکھا تھا اپنے وعدوں پر، پھر سال کے ختم کے بعد دیکھے پچھلی زندگی کے اندر کتنے حالات ہم پر آئے، لیکن اس آنے والی زندگی کے ختم پر کتنا سکون ہم پر طاری ہوا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب ذوالجلال جو سال ہمارے اوپر سایہ کیے ہوئے یعنی آ چکا ہے، نیا سال 2024 کا اللہ رب ذوالجلال عافیت والا بنائے، اپنے احکام کی تعمیل کرنے والا بنائے، بدعات سے، خرافات سے، لوگوں کے حقوق دبانے سے، غیر کرتوت کاموں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔